بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کل چل رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ داغ دی ہے۔ ان کے مطابق بمبئی حملوں کے جو دہشت گرد تھے وہ پاکستان سے گئے ہیں۔ شاید ان کے مطابق وہ پاکستان کی ایجنسیوں کی مرضی سے گئے ہیں، پھر انہی کے مطابق پاکستان جان بوجھ کے ان کا ٹرائل نہیں کر رہا۔ کچھ لمحات کے لیے ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ وہ دہشت گرد پاکستان سے گئے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان ازلی دشمن ہیں۔ دشمن ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا مختلف راستہ اختیار کرتے ہیں، جو کہ ہمیشہ سے انسانی تاریخ میں ہر صورت میں ہی ناپسند رہا ہے، ناپسند کیا جاتا ہے، مگر یہ دو دشمنوں کی خصوصیت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم مان لیتے ہیں کہ وہ دہشت گرد پاکستان سے گئے تھے، مگر کیا کلبھوشن جادیو انڈیا سے نہیں آیا؟ اس نے پاکستان میں دہشت گردی نہیں کی؟ کیا ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ جو ہمارے علاقہ جات میں طالبان لڑ رہے ہیں، جو بم دھماکے ہو رہے ہیں، جو بلوچستان میں بدامنی پھیل رہی ہے، اس میں انڈیا کا کردار نہیں ہے؟ کیا ہم پاکستانی اتنے سچے، اتنے کھرے اور اتنے مخلص ہو چکے ہیں کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا وہ نواز شریف جھوٹ نہیں بولنے کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے احساسات جات کے بارے میں نیشنل اسمبلی میں جھوٹ بولا، پریس کانفرنسز میں جھوٹ بولا، جو پاکستان کی عدالتوں سے صادق اور امین ڈکلیئر نہیں ہیں، چور ڈکلیئر ہیں، جھوٹے ڈکلیئر ہیں؟ اس شخص کی بات مان لیں اور اس شخص کا ضمیر انڈیا پہ اتنا جاگ جاتا ہے کہ وہ انڈیا کے بارے میں سچ اگلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے انڈیا میں مرنے والے 150 لوگوں کا تو دکھ ہے، لیکن پاکستان میں 70,000 جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے فوجی جوانوں پہ موت پہ اس کو دکھ نہیں ہے۔ اسلام آباد، راول پنڈی کے بم دھماکوں میں مرنے والوں پہ اس کو دکھ نہیں ہے۔ کلبھوشن جادیو پہ وہ نواز شریف صاحب ایک لفظ نہیں بولتے، اور پھر جب نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے تو وہ اپنے بیانات سے منحرف ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں صبح پریس کانفرنس کروں گا اور اس میں بتاؤں گا کہ میں نے بیان کیا دیا تھا۔ تو یہاں ایک شعر یاد آتا ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر، جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر، کہ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ میاں صاحب، آپ نہ صاحب کردار ہیں، نہ آپ صاحب سیاست ہیں، اور نہ ہی صاحب دماغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذلیل و رسوا کرنا ہے۔ جو پاکستانی قوم کے ساتھ آپ نے زیادتیاں کی ہیں، جو پاکستانی قوم کے ساتھ آپ نے دغا بازیاں کی ہیں، جو پاکستانی قوم کا آپ نے حق غصب کیا ہے، رب کریم ان سب غلطیوں کا ازالہ آپ سے انشاءاللہ دنیا میں لے گا۔ آپ کی اپنی زبان سے آپ اقرار کریں گے اور آپ ایک عبرت کا نشان بنائے جائیں گے انشاءاللہ، اور تاریخ دیکھے گی کہ غداروں کا کیا علاج ہوتا رہا ہے رب کریم کی طرف سے۔ ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں سے درخواست ہے، ہماری عدلیہ سے درخواست ہے کہ قانونی راستہ اختیار کیا جائے۔ میاں نواز شریف صاحب کو ملنے والے تمام جو اعزازات ہیں وہ واپس لیے جائیں۔ میاں نواز شریف کو وزیر اعظم آف پاکستان رہنے کی جتنی مراحت ہیں وہ واپس لی جائیں۔ رائے وینڈ کے محلات سے جتنی سیکیورٹی ہے وہ واپس لے لی جائے۔ میاں نواز شریف کا نام ECL میں ڈال کر اس پہلو پہ تحقیقات کی جائیں کہ 2013 کے الیکشن میں جو انٹرنیشنل میڈیا ایک زور دیتا رہا ہے کہ نواز شریف انڈیا کی طاقت سے جیت گیا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ نواز شریف کیوں انڈیا کے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے؟ اور ساتھ ساتھ سرل المیڈا کو بھی عبرت کا نشان بنایا جائے۔ ڈان نیوز، جنگ نیوز کی پالیسی کو چیک کیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ صرف 2 دن پہلے جیو کے ہیڈ کوارٹر میں 2 انڈین صحافی، وہ جو جن کا نام بلیک لسٹ تھا، وہ پاکستان آتے ہیں، اور اس کے بعد یہ پنگا کھڑا ہو جاتا ہے، اور صرف سلامتی کونسل کے لمٹ میں وہ 9 دن رہ گئے ہیں جب پاکستان کا نام گرے لسٹ میں ڈالا جانا ہے، اور پاکستان پہ مزید اقتصادی پابندیاں لگائی جانی ہیں، اور پاکستان بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور اس سے فقط 9 دن پہلے نواز شریف کا یہ بیان آ جانا، یہ بالکل ایک بلنڈر نہیں تھا، سوچی سمجھی سازش تھی۔ اور اس کے بعد میاں نواز شریف جتنا مرضی ہے یہ کہہ لیں، جتنا مرضی اس کا انکار کر لیں، لیکن جو ڈینٹ پاکستان کی سالمیت، جو پاکستان کی ساکھ پہ پڑنا تھا، وہ پڑ چکا ہے۔
اب نواز شریف کو اس کی سزا دی جانی چاہیے، آرٹیکل 6 ان پہ لگایا جانا چاہیے تاکہ یہ عبرت کا نشان بنایا جائے اس کو، اور آئندہ کوئی شخص ایسی جرت نہ کرے کہ وہ پاکستان وطن عزیز پر کوئی ایسا الزام لگائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔